کا لاحقہ ام المدارس مدرسہ باقر صالحات ویلور سے مولوی عالم اور مولوی فاضل کی سندیں حاصل کرنے کے بعد کی وجہ سے جڑا ہے. میرا وطن معروف نوابوں کا قدیم تاریخی شہر کڑپا ہے، جہاں 9 نومبر 1949 کو اس رنگ بو کی دنیا میں پہلی سانس میں نے لی. اس نے اتفاق دیکھیے کہ یہی 9 نومبر علامہ سر محمد اقبال کی بھی ولادت کی تاریخ ہے. علاوہ ازیں ماہ نومبر میں بڑی بڑی عظیم شخصیتیں مثلا شہنشاہ اورنگزیب 3 نومبر، حضرت ٹیپو سلطان 20 نومبر، ملک کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر، مشہور سائنسدان سی وی رامن 7 نومبر، ملک کے اولین وزیر اعظم جناب جواہر لال نہرو 14 نومبر، سابق وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی 19 نومبر وغیرہ وغیرہ رحم مادر کی تاریخ سے نکل کر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی وجود کی روشنی میں آئی. ان اکابر و افاضل ہستیوں کے بعد مجھ چھوٹے بہت چھوٹے شخص کا ماہ نومبر میں پیدا ہونا محض اتفاق ہے. اس مقام پر ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ظہیر احمد کا پیدائشی نام مرتضیٰ علی روشن ضمیر پیر نائک ہے. پھر سے مرتضیٰ علی ظہیر احمد کا پیدائشی نام مرتضیٰ علی روشن ضمیر پیر نائک تھا، جسے اختصار کے ساتھ MAR ضمیر پکارا جاتا تھا. مرتضیٰ علی روشن MAR ضمیر پکارا جاتا تھا، جیسا کہ تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ کا نام MGR ہے. ہائی اسکول میں ضمیر کے نام سے پہچان تھی، مگر گھر کے تمام افراد نے MAR کو بگاڑ کر محبت سے MAR پکارنے کی عادت ڈال لی. جب سن 1960 میں تبلیغی تحریک سے متاثر ہو کر والد صاحب قبلہ نے مجھے ہائی اسکول کی تعلیم سے نکال کر کڑپا میں واقع مدرسہ اسلامیہ میں داخل کروایا، تو مدرسے کے بانی محتمم حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب باقوی بغدادی نے میرا نام بدل کر تبلیغی جماعت کے ایک مشہور ذمہ دار مولانا قاری ظہیر احمد صاحب کے نام کی مناسبت سے میرا نام ظہیر احمد رکھ دیا. پھر میں 1960 میں مدرسے باقر صالحات ویلور پہنچا تو وہاں کے مدرس استاد سخن ماہر ادبیات حضرت علامہ شبلی باقوی نے اس ناچیز کے شعری ذوق کے مد نظر جو کڑپا کے تقریباً 350 سالہ ادبی روایات کے تسلسل کا نتیجہ تھا، راہی فدائی کا تخلص عطا کیا. اب یہی نام راغب الحروف کی شناخت کا ذریعہ بن گیا ہے. میں نے دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے کی سعی کی، چنانچہ مدراس یونیورسٹی سے افضل العلماء ادیب فاضل، علی گڑھ سے ادیب کامل کی سندیں حاصل کرنے کے بعد میسور یونیورسٹی سے MA اور سری وینکٹراج یونیورسٹی تروپتی سے PhD کی سندیں بھی حاصل کی. اس طرح مجھے اسلامیات کے ساتھ ادبیات کا طالب علم بننے کا زرین موقع میسر آیا. میرے والد ماجد حضرت الحاج T یوسف نائک وظیفہ یاب تحصیلدار کڑپا نیک اخبار اور بلند کردار انسان تھے. آپ کے والد یعنی میرے دادا حضرت پیر نائک ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے، اور آپ اس دور کے مشہور مصلح و مرشد حضرت سید شاہ مراد علی عرف علی مراد شاہ بخاری افضل کڑپوی کے مرید تھے. والد صاحب دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم سے بھی واقف تھے. آپ شہر کے مشہور عالم دین استاد الاساتذہ حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب باقوی بغدادی کے، جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، دوست اور شاگرد تھے. والد قبلہ نے اپنی ملازمت کی طویل مدت کے دوران پیش آمدہ عبرت و نصیحت سے ممنوع واقعات کو جمع کر کے ہائی لائٹس آف دا افیشیل ڈم کے نام سے انگریزی میں کتاب تصنیف کی، جس کی اشاعت
اس آخر کے زیر نگرانی آپ کے وصال کے 12 سال بعد 2004 میں ہوئی، پھر 2009 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ والد بزرگوار اپنے قول و عمل میں سچے اور پابند شرع تھے۔ بچوں کی تربیت بھی آپ نے اسی نہج پر کیا، خصوصاً امانت داری، احساس ذمہ داری کا درس اپنے عمل سے دیا۔ چنانچہ 1962 میں جب ملک چین نے ہمارے ملک ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت حکومت نے تمام اضلاع کے تحصیلداروں کو حکم دیا کہ وہ جنگی ڈیفنس فنڈ کے لیے عطیہ جات اپنے علاقے کے تاجروں اور کنٹریکٹروں سے وصول کریں۔ اس زمانے میں والد صاحب تعلقہ پولیوندلا میں تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھے۔ اس دور کے تحصیلدار آج کے ڈسٹرکٹ کلکٹر سے بھی زیادہ با اختیار اور با اقتدار ہوتے تھے۔ ہمارے گھر کے ایک کمرے میں کرنسی نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ جب ہم بچے اس کمرے کی طرف جو مخفل تھا جانے لگتے تو والدہ ماجدہ فوراً روک دیتی، اور والد صاحب جب گھر پر ہوتے تو بلند آواز میں ہمیں ڈانٹ پلاتے اور کہتے کہ اس کمرے میں امانت رکھی ہوئی ہے، وہاں جانا منع ہے۔ ہمیں امانت کا مفہوم سمجھنے کے لیے والدہ صاحبہ سے رجوع کرنا پڑا تھا۔ امانت کی حفاظت کے ضمن میں ایک اور واقعہ جو ہمارے لیے یادگار رہا یہ ہے کہ اسی شہر پولیوندلا کے کسی پرانے گھر میں کھدائی کے دوران مزدوروں کو ایک تانبے کے برتن میں رکھے ہوئے قدیم راجاؤں کے تاریخی سکے ملے، جن میں سے بعض سونے کے بھی تھے۔ اس کی خبر ملتے ہی پولیس افسروں نے ان سکوں پر قبضہ کر کے تحصیلدار کے حوالے کیا۔ اس کی اطلاع پا کر شہر کے اکابر ان سکوں کی زیارت کے لیے آتے رہے، انہیں دکھایا بھی جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور میرے چھوٹے بھائی مرحوم رشید احمد نے، جو اس وقت 6-7 سال کے تھے، خواہش کی بلکہ ضد کی کہ ان میں سے ایک چھوٹا سکہ ہمیں دیا جائے تاکہ یادگار رہے۔ والد صاحب نے ہمارا تقاضا دیکھا تو بہت غصہ ہوئے اور فرمایا یہ سکہ سرکار کی امانت ہے، یہ تمہیں دیا نہیں جا سکتا۔ وہ نقش جو بچپن میں ہمارے ذہنوں میں مرتسم ہوا ہے وہ آج تک روشن ہے۔ امانت کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ والد ماجد کے اسم گرامی میں موجود سابقہ و لاحقہ الفاظ ٹی یوسف نائک ہے، ٹی ٹٹوالے اور نائک صدیوں پیشتر رونما ہونے والے ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ 16ویں صدی عیسوی کے اختتام اور 17ویں صدی کی ابتدا میں آندھرا کے علاقے رائل سیما پر مٹلی راجاؤں کی حکومت تھی۔ ان راجاؤں میں سے ایک راجا اننت راجو کے دور حکومت میں ہمارے جد اعلیٰ حضرت سلطان نائک ملٹری آفیسر تھے۔ آپ شہر کڑپا سے تقریباً 40 پر 4 کلومیٹر فاصلے پر واقع قصبے نندلور کے باشندے تھے۔ نندلور کے قرب و جوار میں واقع ایک فوجی چھاؤنی میں جو پہاڑ پر بنائی گئی تھی، آپ کو اپنے ماتحت فوجیوں کے ساتھ دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ آپ اپنے فرائض بڑی مستعدی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ اسی دوران ایک رات تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مراٹھی لٹیروں کی ایک جنگی ٹکڑی نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت سلطان نائک نے دشمن کے اچانک حملے پر قابو پاتے ہوئے ان کا ڈٹ کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بیچ لڑائی میں دشمن کی تلوار کی کاٹ سے آپ کا شکم چاک ہو گیا، جس کی وجہ سے پیٹ کے آنت باہر آ گئے۔ آپ نے یہ محسوس ہوتے ہی اپنے دستار کو ہاتھوں میں لے کر آنتوں کو اندر کرتے ہوئے پیٹ پر مضبوطی سے باندھ دیا اور مقابلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ دشمن آپ سے مقابلے کی تاب نہ لا کر شکست خوردہ بھاگ نکلا۔ اس معرکے میں آپ کے چند سپاہیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بعد ازاں آپ نے وہی مشعل روشن کر کے دور ایک اور مقام پر واقع فوجی چوکی کو اشاروں میں اس حادثے کی اطلاع دے دی۔ صبح ہوتے ہوتے وہاں فوجی کمک بھی آ گئی۔ آپ اسی زخمی حالت میں پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ آپ کو قریب میں موجود چھوٹے سے تالاب کے کنارے پر لٹایا گیا۔
اور اس جان کا حادثے کی خبر حکمران راجا کو دے دی گئی۔ راجا اس واقعے سے آگاہ ہوتے ہی اپنے مقام سے نکل کر سلطان نائک کی عیادت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اس وقت آپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس کرتے ہوئے راجا نے آپ کی بےحد تعریف کی اور آپ کو دلاسا دیتے ہوئے نائک کے خطاب سے سرفراز کیا۔ فوج میں آج بھی نائک کا خطاب ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد راجا نے پہاڑ سمیت اس کے متصل جنگل اور نندلور شہر کے آس پاس کی کئی ایکڑ تر زمین جو فصل کے قابل ہوتی ہے آپ کی اولاد کے لیے بطور جاگیر مرحمت فرمائی۔ یہ وسیع و عریض جاگیر نسلم بعد نسل استعمال میں رہی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق بزرگوں نے گھر کے دھوبی، خادم، خادمہ اور دیگر نوکر چاکر کو اس تری زمین سے آدھا ایکڑ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ زندگی بھر اہل خانہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس زمین کی فصلوں سے اہل خاندان راقم الحروف کے بچپن تک متمتع ہوتے رہے۔ اس کے بعد زمینات فروخت کر دی گئی، مگر گھر اور اس کا وسیع صحن آج بھی بعض وارثوں کے استعمال میں ہے۔ جب انگریزی حکومت مدراس سے بمبئی تک ریلوے لائن ڈالنے لگی اور اسے ہماری جاگیر سے گزرنا تھا تو حکومت نے جگہ استعمال کرنے کی اجازت چاہی۔ اس پر ہمارے جد امجد حضرت پیر نائک کے والد گرامی بابا نائک نے بخوشی ریلوے لائن بچھانے کی اجازت دے دی، جس کے عوض میں حکومت وقت نے شکریہ کی سند ادا کی، مگر افسوس وہ سند ایک حادثے میں گھر کو آگ لگنے سے ضائع ہو گئی۔ چونکہ حضرت سلطان نائک نے پہاڑ کے نیچے تالاب کے کنارے، جسے تیلگو زبان میں ٹٹ کہا جاتا ہے، وفات پائی تھی، اس لیے آپ کے اہل خاندان کو ٹٹ والے کہا جاتا تھا۔ اس کا تسلسل آج تک جاری ہے۔ ہندوستان کی آزادی 1947 کے بعد بھی حکومت کے قدیم دستاویزات میں ویرولما ٹٹمانیم یعنی ٹٹ والے شہیدوں کے انعام کا ذکر موجود ہے۔ والد قبلہ کے نام کے شروع میں ٹی جو لکھا جاتا ہے وہ ٹٹ والے کا مخفف ہے۔ اس مقام پر بعد کو لوگوں نے ایک مکان بنا دیا جہاں شہیدوں کی یادگار کے طور پر پیتل کے پنجے علم نصب کر دیے اور وہاں پر جمعرات جمعہ زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس مقام کا نام مولا کا ٹٹ ہو گیا اور اسی نام سے یہ علاقہ مشہور ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو سلطان نائک جو شہید ہوئے ان کا پورا شجرہ ہم یہاں تک میرے پورا اس میں تلاش کر کے بہت ریکارڈس وغیرہ تلاش کر کے بہت خدمت تمہارے کرامت ہیں۔ 11 سال میں 50 کتابیں لکھ ڈالنا، 3 سال 3 اسٹیٹ کے اوپر حکمرانی کرنا، یہ سب کرامت ہیں حضرت آپ کے خاندانی۔ آپ کے نام بہت ہیں، اسکول سرٹیفکیٹ میں کیا ہے نام؟ نہیں رہا وہ بدلا دیا نا، پڑھنے کے زمانے بدلا نہیں حضرت پورا نام یہاں سے وہاں تک لکھنا اپنا، کہاں سے شروع ہوتا وہ MRM داخلے میں جب جاتے تھے جو نام اسکول میں رکھا جاتا تھا، جو تاریخ بدلائی دی جاتی وہی پرمنٹ نہیں وہاں بدلا سنا وہ نام اسکول میں نہ بدلا، گورنمنٹ اسکول میں انہوں زمین ہے یہاں بدلے تو صحیح رحمت کے بدلے